اکبر کبیرہ. شہد کی مکھی پر بحث ہوتی ہے لیکن عربی کے اندر اس کو نحل بولا جاتا ہے. لیکن قرآن پڑھے اللہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. تو قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب پڑھ کر کے لوگ امامت کریں گے یا مدرسے کے مدرس کریں گے, مدرس بنیں گے. اللہ اکبر. یہی نہیں ہے بلکہ قرآن یا مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو خود مذہب اسلام وہ ہے اور قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے. اے مسلمانوں, جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکی اکٹھا کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر وہ ہے جو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے مالک و مختار جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا, وہی نبی فرماتے ہیں خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اے مسلمانوں, اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ, قرآن کا طالب بناؤ, اپنی بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرو. اس لیے کہ جس گھر کے اندر بچی قرآن پڑھا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے مالک و مختار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے. ماں کی گود صحیح تو بچہ صحیح. ماں کی گود اگر یعنی اگر ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے. ماں اگر نماز پڑھنے والی ہو تو بچہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. ماں اگر عابدہ ہو تو بچہ متقی ہوتا ہے. ماں اگر متقیہ ہو تو بچہ بھی نمازی ہوا کرتا ہے. ماں اگر عابدہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیسا ہوتا ہے. ماں اگر شاہدہ ہو تو بیٹا غریب نواز جیسا ہوتا ہے. اور ماں اگر عابدہ اور شاہدہ ہو تو بیٹا اپنے وقت کا تاج شریعت ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ اللہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اس انسان کو کروڑپتی بنا دے. آمین. ارے زور سے کہہ دو آمین. آمین. اگر آپ کی بستی میں یا آپ کے ملنے والوں میں کوئی کروڑپتی بن جائے گا تو بھائی آپ کو کوئی نقصان ہے نہیں نہیں. تو جتنی زور سے آپ سبحان اللہ بول رہے ہو نا, اس سے زیادہ زور سے تو لڑکی جب ایجاب قبول ہوتا ہے نا تو قبول ہو بہت بول دیتی ہے کہ قبول ہے. جب ایجاب قبول جب نکاح پڑھایا جاتا تو مسکرا کر کے سنیے گا. مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے, نبی پاک کی سنت ہے. اب بس کہ یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجبور ہو کر کے نہیں, مسرور ہو کر کے بیٹھے. مسکرانے کا بھی ثواب ملے گا اور سننے کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہے کہ آپ بڑی محنت بڑی غور سے سن رہے ہیں. اللہ آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر آپ کا آنا بیٹھنا سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیے, دین کی تعلیم دلائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائے یا پائلٹ نہ بنائے یا ڈاکٹر نہ بنائے. میں اس بات کو بالکل منع نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی بنائیے, انجینئر بھی بنائیے, پائلٹ بھی بنائیے, IAS بنائیے, IPS بنائیے, سب بنائیے, لیکن قرآن کا علم ضرور دلائیے. قرآن پڑھے گا بچہ تبھی سمجھے گا, جب حدیث پڑھے گا تبھی سمجھ میں آئے گا کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مدینے والے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان فرما دیا تھا, الجنت تحت الاقدام الامہات, کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تبھی تو ماں کے مقام کو سمجھے گا, تبھی تو باپ کے مرتبے کو سمجھے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر سوال اگر اولاد سے ہوگا کہ تیری ماں کے قدموں کے
نیچے میں نے اپنی جنت کو رکھا، تو نے جنت کو چوما کیوں نہیں؟ تو یاد رکھے سوال اگر اولاد سے ہوگا تو سوال تو ماں سے بھی ہوگا کہ جب جنت میں نے جب تیرے قدموں میں رکھی تو تو نے اپنی اولاد کو اس لائق بنایا کیوں نہیں کہ وہ اپنی جنت کو چومتے؟ اس لیے میں ماں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کا عالم ضرور بنائے تاکہ وہ سمجھے کہ ہماری ماں کا مقام یہ ہے، ہمارے باپ کا مرتبہ یہ ہے، ہماری ماں کی شان یہ ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آج تو حالات بڑے نازک ہیں، بیٹا عیش کی زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو باپ کی پرواہ ہے، نہ اس کو ماں کی فکر ہے، ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، باپ بیمار ہے دوائی کے لیے پریشان ہے، ماں بیمار ہے دوائی کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ بچہ جس بچے کو ماں نے بڑی محبت سے پالا، بڑی محبت سے پالا، یہ وہ باپ کہ جس نے کمائی کی، جس نے محنت کی، نہ رات کو رات سمجھا، نہ گرمیوں کو گرمی محسوس کیا، نہ سردیوں کو سردی سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب؟ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے اولاد کی پرورش کرنے میں، پیشانی کا پسینہ جو ایک ڈیڑھی پہ اتر جایا کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر جب بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ماں کو ماں کہتے شرماتا ہے، باپ کو باپ کہتے اس کو حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن چلے ہیں اب کہا کبھی غریب نواز کے در پر، کبھی صابر پیا کے در پر، میں اس کا مخالف نہیں کہ صابر پیا کے در پر نہ جاؤ، غریب نواز کے در پر نہ جاؤ، جاؤ بڑے فیض ملا کرتے ہیں اللہ والوں کے در سے، لیکن یاد رکھ لینا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچنا کہ اللہ والے اہل اسٹیج کی توجہ، کہ اللہ والے کہ اس کی چادر کو قبول فرمائیں گے کہ جو اپنی ماں کو بیمار گھر میں چھوڑ کر کے گیا ہو، کہ اللہ والے اس کی چادر کو قبول فرمائیں گے جو اپنے باپ کو گھر میں بیمار چھوڑ کر کے کسی اللہ والے کے آستانے پر گیا ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ صابر پیا ہو، چاہے وہ وارث پاک ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نہ اس کی چادر قبول ہو سکتی ہے، نہ اس کا جانا قبول ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو اگر پریشانی ہے، اگر مصیبتوں نے گھر میں ڈیرا جما لیا ہے، اگر مصیبتوں نے گھیرا ہے، کسی کے پاس مت جا، نہ کلیئر جا، نہ اجمیر جا، لیکن سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کر میری ماں تیری زبان میں میرے رب نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے آنچل پھیلا کر کے تمہاری کامیابی کے لیے دعا کر دی تو یاد رکھو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آئیے میں آپ کو تھوڑی سی بات اور میں بتاتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، یہ قرآن کا علم لینے والے، اپنے اساتذہ اکرام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، یاد رکھو آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، استاذ کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے استاذ کا، بڑا مرتبہ ہوتا ہے استاذ کا۔ جناب ماں سے باپ سے بھی بڑا مقام استاذ کا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ماں باپ اس کے جسم کی پرورش کرتے ہیں، اس کے جسم کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن استاذ وہ ہوتا ہے جو اس کے ایمان کی پرورش کرتا ہے، جس کا کوئی مول نہیں ہوا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ وہی طلبہ کرام جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، جب ٹھنڈ میں کوہرا آتا ہے، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان پر رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب آپ آرام کی نیند سوتے ہیں، یہ قرآن کا پڑھنے والا، حدیث کا پڑھنے والا حدیث کو پڑھتا ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں رات کے سناٹے میں بلند کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج انہی کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، انہی کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جب پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پر حملہ ہوا تو کون آگے آیا؟ کوئی ڈاکٹر صاحب آگے نہیں آئے، انجینئر صاحب آگے نہیں آئے، پائلٹ صاحب آگے نہیں آئے، بلکہ یہی مدرسے کے پڑھنے والے بچے، یہی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جس کو آج حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جب پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پر حملہ کرتے ہیں لوگ یہی آگے آتے ہیں، جب قرآن پر حملہ ہوتا ہے یہی علماء آگے آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سبوں کو، ان تمام غداروں کو
ان تمام باغیوں کو یہ چیلنج دیتے ہیں، حق کے شیدائی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھا تو مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، حافظ قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے، عالم ربانی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو مساجدوں کے ائمہ حضرات دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مدرسے کے مدرس دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، خاندان کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس کی اللہ مغفرت فرمائے، اس کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو عام ہوا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے مدرسے کے مدرس دعا کرے، ان کی مغفرت کے لیے مساجدوں کے امام دعا کرے، ان کے لیے طلبہ اکرام دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جس کی مغفرت کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، اور سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں انہی کے لیے دعائیں خیر کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب عالم ربانی جب کسی بستی سے گزرا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس بستی کے اندر بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم ربانی جب کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے یعنی اس بستی کے اندر 40 دن تک اس بستی کے اندر بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور سنو، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مدرسے کا پڑھنے والا بچہ طالب علم جب طالب علم نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ان کا آنا ہمارے جانے کی دلیل ہے۔ مولانا مفتی اسلم صاحب قبلہ بہت جلد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بس میں بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ختم کر دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتانا کتنے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کیا فرمایا نبی نے کہ جب عالم ربانی جب کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے اندر 40 دن تک برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ تو عالم ربانی کا مقام ہوا، لیکن مدرسے کا پڑھنے والا بچہ، چاہے وہ قاری مفتی طیب صاحب کے مدرسے کا پڑھنے والا ہو، چاہے مفتی افسر علی صاحب کے مدرسے کا پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مفتی گل حسن صاحب کے مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہو، پورے کہیں کا بھی مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہو، اللہ اکبر، جب وہ بستی سے گزرتا ہے، قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 قبروں کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن کا عذاب اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا مقام ہے۔ اگر یہ چلے تو 40 دن کا عذاب اٹھے، یہ چلے تو 40 دن تک برکتیں نازل فرمائے۔ کون ہے ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اے مسلمانوں، اور میں بتاؤں، آپ سمجھتے ہوں گے یار ان کی تنخواہ اتنی معقول نہیں ہوا کرتی، لیکن ان کے زہر سر پر دیکھو تو 1,000 روپے کی برکاتی ٹوپی ہوا کرتی ہے۔ ان کے جسم پر لباس ہوتا ہے اچھا، ان کے جسم پر اچھا لباس ہوتا ہے، کھاتے بھی اچھا ہے، پیتے بھی اچھا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن راج ہے تو ہے کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی جانا نہیں جانا؟ سنو، یہ وجہ ہے تو ہے کیا؟ کس بات کی کون سی وجہ ہے؟ اس کے اندر کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس انسان کو دنیا میں ہرا بھرا رکھ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اے سبحان اللہ تو اس انسان کو دنیا میں ہرا بھرا رکھ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سنایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لاسٹ بات ہے میری، اے مسلمانوں، اگر گھر کے اندر 2 بچے، ایک شکل کے اعتبار سے اچھا ہے، ایک شکل کے اعتبار سے تھوڑا رنگ تھوڑا چینج ہے، تبدیل ہے، کالا ہے، یا اس کے جسم کے کچھ اعضاء خراب ہے، مان لیا جائے ہاتھ سے محتاج ہے، پیر سے اپاہج ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ فرق کی بات ہے، فرق صرف سمجھنے میں ہے۔ اللہ اکبر، سوچ کی بات ہے، لیکن سوچ دیکھیے گا، اچھا ہوتا ہے تو ماں بڑے لاڈ سے کہتی ہے، ہم ڈاکٹر
ڈاکٹر بنائیں گے, ہم انجینئر بنائیں گے, ہم اس کو وکیل بنائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم انجینئر نہ بناؤ, تم ڈاکٹر نہ بناؤ, پائلٹ نہ بناؤ, لیکن ایک وہی بچہ کہ جو ہاتھ سے معذور ہے, پیر سے معذور ہے, تو کہتی ہے ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے, ہم ان کو مولانا صاحب بنائیں گے, تاکہ مسجد میں امامت کر کے اپنی زندگی کا گزارا کر لے, تاکہ مدرسے میں مدرس بن کے یہ اپنی زندگی کا گزارا کر لے. اللہ اکبر. فرق صرف سمجھ کا ہے, یاد رکھو مسلمانوں. لیکن اسکول میں پڑھنے والا بچہ, اس کے لیے ماں بیگ ہاتھ میں لے کر چلتی ہے, باپ بائک پہ بٹھاتا ہے, کار میں بٹھاتا ہے, اس کو بس میں بٹھاتا ہے, کسی کو کار لے کر کے جاتی ہے, کسی کو بس لے کر کے جایا کرتی ہے, کسی کو موٹر سائیکل سے چھوڑا جاتا ہے. لیکن یہ مدرسے کا پڑھنے والا بچہ جس کے لیے نہ کار ہے, نہ بائک ہے, نہ بس ہے, اللہ اکبر, لیکن رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے, اے میرے بندے, یہ دین کا دنیا بھی علم حاصل کرنے جاتا ہے, اس کے لیے کار ہے, اس کے لیے بس ہے, لیکن سن, تیرے پاس ایسی تیرے لیے ایسی سواری کا انتظام کیا جس کے آگے بس بے بس ہے, جس کے آگے کار بیکار ہے. اللہ اکبر. ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان بچوں کے یعنی طالب علموں کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھاؤ. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو ان کے ناز کون اٹھاتا ہے؟ ان کے ناز اللہ اٹھایا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صرف سمجھ کا فرق ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ بچوں کو پڑھائیں, بچوں کو بھی پڑھائیے, بچوں کو بھی پڑھائیے. اے مسلمانوں, جس مدرسے کا میں ناظم ہوں, الحمدللہ 650 بچیاں میرے یہاں پڑھا کرتی ہیں. یاد رکھو, پوچھو ان مفتی افسر صاحب سے, پوچھئے مولانا گل حسن صاحب سے, پوچھئے مولانا طیب صاحب سے. اللہ اکبر کبیرہ. اے مسلمانوں, تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں, بچیوں کو پڑھائیے, تاکہ وہ شادی ہو جائے تو اپنے بچوں کو بھی دین کا عالم بنائے, اپنے بچوں کو قرآن کا تعلیم بنائے. اے مسلمانوں, اور میں چلتے چلتے مبارکباد پیش کرتا ہوں ماں باپوں کو کہ جنہوں نے اپنے کلیجے سے اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو دل سے جدا کیا. جناب, ماں باپ کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, ماں باپ کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, بہن بھائیوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے, اپنے دوستوں احباب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اللہ اکبر, علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اس فرضیت کو نبھانے کے لیے یہ طالب علم چلا ہے. نہ سردیوں میں سردی کا احساس ہے, نہ گرمیوں میں گرمی کا خطرہ ہے. اللہ اکبر. رب نے جو فرما دیا, رب کے حبیب نے جو فرما دیا, اسی پر عمل پیرا ہے, اسی کو عمل پیرا ہے, اسی پر نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے. اور سنو, ان سے دعائیں لے لیا کرو, ان سے دعائیں لیا کرو, ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرو, اور اگر اللہ توفیق دے تو ان کی جیب میں 10-20 روپے رکھ دیا کرو. اے مسلمانوں, یہ وہ ہے کہ جن کے ناز اللہ اٹھاتا ہے, جن کے نخرے اللہ اٹھاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو ان طلبہ اکرام, علماء اکرام سے سچی پکی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اس مدرسے کو اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور مفتی طیب علی صاحب جو اس کام کو بڑی محنت کے ساتھ انجام تک پہنچا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے, اور اس ادارے کو اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کلی سمی واتوب علیہ. بلند آواز سے کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لہذا خوش عقیدہ سامعین, علی کی ذوالفقار لو, عمر کا اقتدار لو, حسین کا شعار لو, وقار لو, قرار لو, مثال شاندار لو, قدیم یادگار لو, محمدی پیام لے, خطیب کعبہ تھام لے, رضا کا ہاتھ تھام لے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.